آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور تخلیق کار ترقی پسند دانشور ادیب سفر نامہ نگار جناب فرخ سہیل گویندی، اب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جتنی بھی یہاں پہ گفتگو ہوئی اس حوالے سے اور اس کتاب کو سفر نامے کو لکھنے میں جن ایسے گپت رستوں سے گزرے جو انہوں نے ضبط تحریر میں نہیں جن کو لا سکے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ جناب فرخ سہیل گویندی، آپ سب کی تالیاں مطلوب۔ شکریہ جی جناب صدر حسن جعفر زیدی صاحب، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین جو بر صغیر میں مصنفین کی سب سے مستند اور شاندار روایات کی امین ہے، اس تنظیم نے مجھے آج دعوت دی کہ میں اپنی کتاب کے حوالے سے گفتگو کروں اور میری کتاب پہ دوسرے لوگ گفتگو کریں۔ میں تقریبات کا حامی نہیں ہوں، بنیادی طور پہ میں کام کا حامی ہوں، لیکن اس کتاب میں چونکہ کچھ ایسے سوالات تھے تو لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی۔ 8-10 تقریبات ہوئیں۔ میں قطعاً اگر تقریبات کرنے لگوں تو ہر روز ایک تقریب ہو، جو کتابیں ہم شائع کرتے ہیں یا میں لکھتا ہوں، لیکن ان ساری تقریبات میں سے سب سے زیادہ، یہ میں بالکل ایمانداری اپنے نظریاتی کمٹمنٹ سے کہہ رہا ہوں، سب سے مجھے خوشی اس تقریب کی ہے جو عابد حسین عابد صاحب نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے تحت کی۔ یہ ادارہ بر صغیر کا سب سے مستند روایات رکھنے والا ادارہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور جیسے یہاں ڈاکٹر عظمیٰ سلیم صاحبہ کا فون آیا، ان کو پچھلے سال میں نے کتاب پیش کی کہ میں ان پر بولنا چاہتی ہوں، چونکہ یہ لکھ چکی تھی، تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ سکردو کی ایک پروفیسر صاحبہ میری کتاب پر یہاں آئیں۔ پھر سلمہ عوان صاحبہ، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں، زیادہ موبلٹی بھی نہیں ہے، ان کی گفتگو، اور رضی حیدر صاحب کی گفتگو، عابد حسین عابد صاحب کی بڑی جامع گفتگو، اور جناب حسین مجروح صاحب کی گفتگو، سلمہ عوان صاحبہ، عبدالکریم خالد صاحب نے جیسے پڑھ کے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا۔ میں ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس کتاب اور میرے اس سفر اور میرے حوالے سے گفتگو کی، میں اس کا اتنا شاید حقدار نہیں، لیکن ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کی۔ چونکہ یہ جو تقریب ہوتی ہے انجمن ترقی پسند مصنفین، یہ اس شہر کی سب سے کریم جو انٹلیکچوئل لٹریری گفتگو ہوتی ہے وہ اس فورم پہ ہوتی ہے، تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ یہ کتاب کا تعلق پاکٹی ہاؤس سے بڑا ہے۔ میرے ایک دوست سے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے بیٹے سلیم آغا، میرے وہ ہم جماعتی تھے اسکول سے، ہم KG ہائی اسکول میں کلاس فیلو تھے۔ تو جب میں سفر کر کے آیا تو پاکٹی ہاؤس وہ اپنی گاڑی پہ مجھے لے آتے تھے، میرے پڑوسی بھی تھے لاہور میں، تو کہتے تھے سہیل آپ کتاب لکھیں۔ پھر ایک اور دوست تھے میرے تلمیذ حقانی صاحب مرحوم، جنہوں نے تارڑ صاحب کی کتاب لکھوائی نکلے تیری تلاش میں، یہ نام بھی انہیں کو دیا، چونکہ تارڑ صاحب وہ سفر قسطوں میں لکھ رہے تھے۔ حقانی صاحب میرے دوست بنے میری کسی تحریر سفر کو پڑھ کے 83 میں ہی، انہوں نے کہا یہ کتاب لکھیں۔ اس سفر تک میں نے 4 ممالک دیکھے تھے، اس کے بعد میں نے 96 ممالک دیکھے، اور ایک ملک تو کوئی 60-70 دفعہ دیکھا، ترکی۔ میرے پاس ایک وقت مجھے درکار تھا کہ میں کچھ 7-8 مہینے چاہیے، چونکہ میں ڈائریز بچپن سے لکھتا ہوں، جو والد صاحب نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو عادت ڈالی کہ روز کی ڈائری لکھیں، تو وہ ڈائری لکھنے کا جو عادت بنی وہ میرا ایک بڑا سرمایہ۔ میری لائبریری میں جہاں پر 7-8 ہزار کتابیں ہیں، وہاں پر ایک پوری شیلف ہے، اس شیلف سے بڑی، جس میں میرے سفروں کے سارے نوٹس ہیں، 100 ممالک کے نوٹس ہیں۔ اگر ان کو میں لکھنے بیٹھوں تو پتہ نہیں کہاں بات ختم ہو۔ تو جب کرونا آیا تو میرے پاس اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں تھا کہ میں گھر میں ہاؤس ڈیٹینشن میں تھا، تو میں نے کہا کہ اب کتاب لکھوں، اور دوسرے ملک میں تھا، موسم بھی اچھا تھا، ترکی میں میں گرمیوں میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس دوران 2 سال لگے۔ جب یہ سفر کر چکا تھا اور لکھنے بیٹھا تو 37 سال ہو گئے تھے، جب مکمل کی تو 39 سال ہو گئے تھے، اور 2-3 دفعہ میں پاکستان آیا، اپنی ڈائریز لے کے گیا، اپنے نوٹس لے کے گیا، کئی چیزیں یاد نہیں تھی آتی، خصوصاً بلغاریہ پر لکھنا بہت مشکل تھا کہ وہ تو زمانہ ہی کھرچ دیا گیا، اس لیے کہ 2013 میں 30 سال کے بعد میں بائی روڈ سفر کرنے گیا بلغاریہ،
اپنی بیگم کے ساتھ. ہوائی سفر سستا بھی تھا, آسان بھی, لیکن میں ان یوزول روٹ سے, بارڈر سے جب داخل ہوا تو مجھے انٹیلیجنس والوں نے پھر روک لیا. اور میری بیگم کا لیبنیز پاسپورٹ تھا, اس کو تو نہیں, پاکستانی کو. تو جب ساری بس کو انہوں نے چیک کر لیا تو مجھے انہوں نے علیحدہ کھڑا کیا ہوا تھا, ابھی کی بات ہے. تو کہتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ آپ بلغاریہ کیوں آئے ہیں؟ میں کہا جی سیر کرنے آیا ہوں. اچھا, سیاحت عموماً 6-7 دن کی ہوتی ہے یورپ میں. ہاؤ مینی ڈیز؟ میں کہا مے بی 3 to 6 days, 3 to 6 weeks, 3 to 6 weeks. پھر کہتا ہے تم کتنا جانتے ہو؟ میں نے کہا کہاں سے شروع کروں, ٹوڈوس جیکوف سے یا جارجی دیمیتروف سے؟ اب یہ کمیونسٹ پارٹی کے بانی تھے. وہ تو چونک گیا اور مجھے کہتا ہے, دوسرے انٹیلیجنس کو بلا کہتا ہے یہ دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. پھر اس نے کہا اور کتنا جانتے ہو, کہاں کہاں جاؤ گے؟ لوگ کوئی اور ہوتا صوفیہ. میں کہا میں سندانس کی جاؤں گا, میں بزدلدہ جہاں جاؤں گا جو کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے. خیر وہ سفر میں نے اپنے وہ پھر اس نے کافی منگوائی. کہتا ہے اب جانے نہیں دوں گا. وہ شاندار آدمی تھا. تو اس نے کہا آپ جہاں بھی جائیں مجھے یاد رکھیں, اور جب بھی آپ کو کتاب لکھیں تو میرا ذکر کیجیے. خیر میں نے آ کے 2013 میں کتاب لکھنا شروع کر دی, چلے آؤ بلغاریہ, کہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو میں نے کمیونسٹ بلغاریہ دیکھا. اب مجھے یہ احساس ہوا جب 80% کتاب لکھ چکا کہ میں نے کمیونسٹ بلغاریہ جو پینڈنگ ہے پہلے تو وہ لکھنی ہے. میں اپنی پبلشنگ ہاؤس میں ایڈیٹر ہوں باقاعدہ, اور میری وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے جو لکھنے پڑھنے کا کام اسکول کالج کے زمانے سے میں اخبار میں لکھتا آیا ہوں, کتابیں لکھتا آیا ہوں. میں نے اس سے 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھا. نمبر یہ کہ کتاب لکھنا بالکل ایک علیحدہ دنیا کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا. آپ یہاں بڑے جاگیردار ہوں, اس کا بیٹے بیٹی ہوں, گھر بیٹھیں کتابیں لکھیں, یہاں آپ کا کمائی سے تعلق نہ ہو. یہ ہول ٹائمر کام ہے اگر آپ اچھی کتاب لکھنا چاہتے ہیں. دوسرا, میں نے جب یہ کتاب شروع کی تو اس کتاب کو متروک کر کے کہ پہلے میں کمیونسٹ بلغاریہ بیان کرنا ضروری ہے تب وہ کتاب ریلیونٹ ہے. میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک رائٹر کو کیا لکھنا چاہیے پاکستانی, ایز اے پبلشر, ایز اے ریڈر, ایز اے رائٹر. میں نے اتنا کچھ لرن کیا. پھر 2 سالوں میں جو میں نے خود سیکھا, 10-12 کتابیں. میں نے مرتضیٰ جعفری صاحب کو فون کیا کہ میں پاکستان واپس آ کے کورس بنانا چاہتا ہوں اور وہ پڑھانا چاہتا ہوں, آتھرس اینڈ پبلشر. اچھا, دونوں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کہیں گے ہاں ہمیں پڑھانے آ گیا ہے. چونکہ لرننگ کا ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے, جبکہ میں ویسٹ کی کانفرنسز میں گیا ہوں, وہاں لرننگ اور شیئرنگ کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا میں یہ سیلیبس بناؤں گا اور پڑھاؤں گا, آن لائن نہیں میں پڑھاؤں گا. تو میں نے جو سیکھا کہ کتاب کب اور کب آنے, میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں میری 4 کتابیں ظہور پذیر ہو گئی ہیں کٹھی. تو میں نے کہا ایک کتاب پہلے لکھ لوں, اس کا میں فیڈ بیک دیکھوں, میں نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے میری رائٹنگ کس معیار پر ہے, لوگ اس پر رائے دیں, تنقید کریں. تو اس بنیاد پر میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے یہ جو تجربہ حاصل کیا. پھر یہ تھا کہ اس کو مستند ہونا چاہیے. میں نے اس میں میں نے بلغارین کو بہت اچھا انسان پایا. دیکھیں میں اتنے سفر کر چکا ہوں, جیسے ایران کا حوالہ دیا. آپ اگر کسی مسلم ملک میں جائیں, ترکی یا مصر میں, وہ کہیں گے یس وی آر مسلم بردر. لیکن جب آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں نہ آپ کا رنگ ملتا ہو, نہ مذہب ملتا ہو, نہ شکل ملتی ہو, نہ فقہ ملتا ہو, وہ کہیں کم آن یو آر گریٹ پرسن اور یو آر ویلکم. اور وہ کوئی یورپ ہو, کوئی افریقہ ہو, تو بڑا تو وہ قوم ہوتی ہے جو آپ کے مذہب رنگ سے مبرہ ہو کر. تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر تھی, اس میں شامل ہے وہ مزدور کی, کہ مزدور کو ہیرو یوں بن کے دکھایا گیا ہے. اب مجھے اس کا نام نہیں تھا آ رہا, اور وہ میں اسپیشل دیکھنے گیا. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک جگہ ڈھونڈی جہاں پہ بلغارین گروپ تھا بڑے سنجیدہ لوگوں کا. وہاں میں نے یہ پوسٹ کی کہ مجھے اس بت کا نام چاہیے اور یہ کون سا مقام ہے. یہ مجھے پتہ ہے اتنے میل ہے, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رائٹ اسپیکولیشن. چونکہ میرے استاد ہیں پولیٹیکل سائنس کے, حسن عسکری رضوی صاحب, انہوں نے مجھے ایک یونیورسٹی میں کہا تھا کہ دیکھیں فیکچول غلطی نہ کرنا, املا کی زیر زبر کی غلطی معافی ہے تاریخ میں اور پولیٹیکل سائنس میں, لیکن فیکچول غلطی بہت بڑا زیادتی ہے ریڈر کے ساتھ. تو میں نے جب وہ تصویر ڈالی, میں آپ کو میں ترکوں کا بڑا لکھتا ہوں, ان کے اصل میں تو ترکی کی خدمت کی ہے, پاکستانیوں کی تو شاید کم کی ہو, جو میں نے لکھا, پڑھا, چھاپا, بولا. جب میں نے بلغارین سائٹ پہ جا کے فیس بک پہ وہ اسٹیچو کی تصویر ڈالی, رات تک 100 لوگ تھے. میں ایمانداری میں
खुशी से रोने लग गया. मैंने अपनी बेगम को कहा, रिमा लुक, दीज आर द पीपल. मुझे उन्होंने इतना आउटराइटली मुझे हेल्प किया है, इसका ये नाम है और ये अभी भी मौजूद है. ये होती हैं बड़ी कौमें. तो मैंने अपनी किताब को मैक्सिमम कोशिश किया कि इसके अंदर कोई गलती ना हो. दूसरी बात है, चूँकि मैं इस किताब के बारे में क्या बात करूँ, मैं तो लिख चुका हूँ, लेकिन मैंने 2 आइडियल टूरिस्ट यहाँ लिखे हैं. वो एक है ओलिया चहलेबी, जिसको ऑटोमन ईरा का सबसे बड़ा टूरिस्ट कहा जाता है. उसने वहाँ सियाहत की जहाँ ऑटोमन सरहद थी. उसकी किताब दुनिया में आज भी मुस्तनद मानी जाती है, सोर्स ऑफ नॉलेज और हिस्ट्री के. दूसरा मैंने अल अदरीसी का जिक्र किया है, जो स्पेन का एक ट्रैवलर था, और वो उस वक्त अनातोलिया आया जब तुर्क अभी अनातोलिया कहते हैं मशरकी, तकरीबन 80% टर्कीज अनातोलिया. तो वो वहाँ गया जहाँ पर अभी लोग ये आए नहीं, ये जो हम ब्रैकेट को अंडर ब्रैकेट्स में हम तुर्क जहाँ नहीं थे पहुंचे, जैसे वो जबराल्टर हम पहुंच जाते हैं. तो वो मेरा बड़ा आइडियल है. दूसरी बात मैंने जो लर्न की, ये जो खलील जबरान थे, इनकी एक नज्म है पिटी द नेशन. ये जो रॉबर्ट फिस्क थे, इन्होंने एक किताब लिखी पिटी द नेशन, जो बैरूत या लबनान की उस सिविल वॉर के ऊपर उनका 7-8 साल पर किताब है. ये ट्रेवलॉग है. हमारे उर्दू में माजरत के साथ मैंने पहली किताब तो यकीनन निकले तेरी तलाश में पढ़ी. दूसरी मुंशी साहब की, जो हमारे उर्दू बाजार वाले थे, मुंशी महबूब का सफ़रनामा पढ़ा. लेकिन मैं चूँकि रीडिंग ज़्यादा मेरी अंग्रेज़ी की है, मैंने जो ट्रेवलॉग पढ़े, फ्रेंच या अरब या ईरानी या तुर्क, जो अंग्रेज़ी में छपते हैं या कुछ तर्जमा हुए हैं, वो नॉलेज होता है, वो उस वक्त का मुअर्रिख होता है. उसके अंदर अफसाने और ये हसीनाएं नहीं होती. लेकिन हमारे चूँकि उर्दू सफ़रनामे में ये 70s में मुतारफ़ हो गया कि हसीना के बगैर सफ़रनामा नामुकम्मल है. तो जो पिटी द नेशन है, बड़ी नहीं, मुझे भी नहीं था पता इस बात का. पिटी द नेशन एक ट्रेवलॉग है कि सिविल वॉर में कौन ग्रुप कहाँ क्या कर रहा है, उस पहाड़ का क्या नाम है. तो इसी तरह जो वास्को डी गामा था, वो जासूस था या बादशाह ने दरबार में भेजा था. अब मुझे कुछ दिन पहले एक सियासी मजमून लिखना था आज़रबाईजान पर, तो मैंने कहा उसका निकालूं, चूँकि मैं किताबों को बार बार पढ़ता हूँ. तो उसने 1000 साल पहले ये तकरीबन लिखा हुआ था कि वो बाकू में एक समुंदर है, तो समुंदर में के करीब वो एक तेल निकलता है, वो उसको आग लगाते हैं. चूँकि दुनिया की पहली ऑयल रिफाइनरी भी 200-150 साल वहीं पर निकली थी. ये इस शोबे के जैदी साहब बताएंगे. यानी कि जो ट्रैवलर होता है वो हम असर तारीख का मुअर्रिख होता है. तो मेरा रोल मॉडल यही था. फिर मैं बड़ी किताब का मुखालिफ हूँ. मैं नहीं पसंद करता कि बड़ी किताब छापी जाए और लिखी भी जाए. मैं हमेशा कहता हूँ 200-250 सौ, लेकिन इसको मैंने डॉक्यूमेंट बनाना था, और ये एक सफ़र की एक अहद को मैंने फ्रीज होके लिखा. मैं ये वाली बातें जो कि किताब में नहीं है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि आज का इस्तांबुल, अब वो 50 लाख का है, उसको मैं 2.5 करोड़ नहीं लिख सकता. और ये भी नहीं लिखा, अब वहाँ हो गया. मैं अपने आप को उस 37 साल पहले ले गया और ईमानदारी से अपने इल्म को भी कम किया कि उतना इल्म लिखूं जो तकरीबन उस वक्त था मेरा. थोड़ा सा ज़्यादा शायद की इजाज़त दे दी मुझे, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई ज़्यादा वो ज़माना नहीं लिखा आज का तकाबली जायज़ा जो आज का इस्तांबुल या बल्गारिया है. फिर मैंने ये कोशिश की कि ये 3 किताबें बन सकती थी, अभी बना दूंगा, मेरे लिए मसला नहीं था. फिर मैंने मिलान कुंडेरा का ये सेइंग बाद में बड़ी थी कि किताब लिखना तिजारत नहीं है राइटर्स के लिए. ये बड़ी अहम बात है. जो मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ काम किया है एज ए पब्लिशर, लोग मुझे यूँ भी जानते हैं पब्लिशिंग की बिजनेस है. हालांकि मैंने जो ख़ानदानी काम छोड़ा है उसके मुकाबले में ये पान सुपारी का काम भी नहीं है, वो परफ्यूम का काम है, जहाँ पर लाख लगाने से 10 लाख हलाल का कमाया जाता है. मेरा तो एक मिशन था और है, मुझे इस पर इत्मीनान है. तो मेरे लिए ये बात थी कि मैं कमाई के लिए किताब नहीं लिख रहा. बाई गॉड, जब मैंने इसकी कीमत निकाली 1380 रुपये, ये इसमें राइट्स वाइट्स ख़त्म कर दें, लेबर ख़त्म कर दें, इल्म की ख़त्म कर दें, ये बड़ी अहम बातें हैं चूँकि सारे लिखने वाले बैठे हैं, खाली पढ़ने वाले नहीं. इसकी कीमत कम से कम 3800 रुपये होनी चाहिए थी. मेरे पास दफ्तर की 2 बच्चियां आ गई, एक हमारी एडिटर हुमा अनवर और मिसबा बैठी हैं कि सर आपसे मीटिंग करनी है, तो कीमत लॉस है.
میں نے ڈیسائیڈ کیا 3 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے گا، چونکہ میری سیاسی بیک گراؤنڈ تھی. ہمارے ایک دوست تھے بلال احمد مرحوم، بڑے لائق آدمی تھے، گورنمنٹ کالج پڑھاتے، انہوں نے ایک بڑی اچھا ٹریبیوٹ دیا 10 سال پہلے. کوئندی صاحب سیاسی لوگوں جیسا آپ جیسا بھی کوئی ہوگا نا جو اپنے پلیوں پیسے لا کے ISI کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جیسے عابد حسین عابد ہیں، ہم ایک سیاسی فکر یا علمی فکر رکھنے، ہمارے لیے یہ کمائی کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ جب ہم سیاست کرتے تھے میاں منیر بیٹھے ہیں، ہمیں اکثر لوگ بھی سے تنوگی لبے گا پیپلز پارٹی چاہیے اسٹرگل میں ضیاء کے خلاف. تو میں نے پھر اس کو اس لیے بڑا بھی چھاپا کہ اس کو ایک دفعہ ڈاکومنٹ بنایا جائے کہ اس وقت کا ایران، اسلامی انقلاب، ایران کی تاریخ و تہذیب، اور اس وقت کا ایران، اس وقت کا ترکی جو کنان ایورن کا مارشل لا تھا. ہمارے یہاں بڑی تقریر ہم کرتے ہیں معذرت کے ساتھ میاں صاحب، ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی جدوجہد کی پیپلز پارٹی نے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ترکی میں مارشل لا کے خلاف اس سے بڑی جدوجہد ہوئی ہے. 5 لاکھ لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے، 5 لاکھ، اور ریٹن ہسٹری ہے اس کا، کچھ ڈیٹا میں نے دیا ہے. کتنے 100 فلمیں انہوں نے جلا دی، کتنے 100 لوگوں کی نیشنلٹی کینسل کر دی، کتنے 330 کے قریب سزائے موتیں دی انہوں نے. چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنی نرگسیت میں پورا سماج کھویا ہوا ہے. تو میرے لیے پھر بلغاریہ، بھئی میں نے جو 2013 میں بلغاریہ دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ میں کسی نازی ملک میں ہوں، کہ اس کے سارے آثار مٹا دیے جائیں، وہ مجسمے مٹا دیے جائیں، وہ پارک مٹا دیے جائیں، جس کو کہتے ہیں میموروسائٹ. یہ ٹرم نہیں ہے، کروشیا میں یہ کوائن ہوئی تھی سربین وار میں، کہ جیسے جینوسائیڈ میں نوجوان، وکیل، دانشور، خواتین قتل کی جاتی ہیں کہ ایک نسل کشی، اسی طرح میموری سے مٹا. کمیونسٹ ممالک کا میرا خاص ٹارگٹ ہے، میں ٹریول کر رہا ہوں، وہ بھی لکھنا ہے، ابھی بہت کچھ کرو جو پوسٹ کمیونسٹ پیریڈ ہے، کہ وہاں ایسے ان کو مٹایا جا رہا ہے آثار کو، کہ اس میموری کو، اچھی میموری کو مٹا دیا جائے. اور میں نے جو کنکلیوژن نکالا وہ یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ 50 سے عمر سے زیادہ کے ہیں، وہ اس زمانے کو پسند کرتے ہیں، جو آج کے ہیں وہ نہیں کرتے. آج والوں کی ٹوٹل برین واشنگ ہے کہ وہ کوئی ہٹلر کا زمانہ تھا. اب یہ جب میں نے لکھا تو میں نے ایز اے رائٹر یہ ڈیسائیڈ کیا، پہلے کمیونسٹ پیریڈ کو اس ٹائم میں، یعنی کہ اس کا مقدمہ تو لڑا جائے نا اردو میں. کبھی کسی نے نہیں لکھا، جاتے ہیں لوگ روس میں، کمیونسٹ ممالک میں ہمارے لوگ سیر کر کے آ جاتے ہیں، لکھنے والے بھی نہیں لکھتے. تو یہ باتیں میرے سامنے تھیں. اور اس کتاب کو میں کبھی بھی موٹی کتاب نہ بناتا، میں نے ایک ڈاکومنٹ بنانی تھی. یقیناً اس کو اگر ایسے نہ کرتا تو پڑھنے والوں کے لیے میں نے اس کی 250 روپے والی قیمت رکھی، 250 صفحے والی بھی. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. تو میرا یہ کتاب لکھنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں ایک ٹریولاگ سیاسی لکھنا چاہتا ہوں. اور اپنے ٹیسٹ میں نے اس کے سے پہلے اپنے ٹیسٹ کیے کہ میں نے ڈان اردو میں اور اپنے کالم میں اپنے سفروں کو ذکر کیا. تو لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا، مجھے یہ پتہ چلا کہ میں 33 نمبر لے سکتا ہوں یا 40. تو میں نے پھر اس کو محفوظ کیا، چونکہ ہمارے ہاں سفر لکھے جاتے ہیں جیسے عابد صاحب نے بتایا اور باقی دوستوں میں، پلیئر کے لیے یا پاپولیرٹی. میرے نزدیک کتاب لکھنا یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا پاپولیرٹی. یہ میں نے پولیٹیکل اسٹرگل میں بھی دیکھا تھا، پاپولیرٹی اور پاور یہ میری پالیٹکس میں بھی ہمیشہ بائی پروڈکٹ رہا ہے اگر ملے تو. ادروائز مقصد یہ تھا کہ خصوصاً اس گزرے ہوئے زمانے کا کم لوگوں کو پتہ ہے، چونکہ میں سوشل میڈیا پہ کم شیئر کیا. میں ابھی ایران سے ہو کے آیا ہوں، مجھے بڑے لوگوں نے کہا لکھو. میں نے کہا میں کوئی رپورٹر ہوں؟ مجھے بڑے بڑے دنیا کے اخباروں نے کہا، ٹی وی والوں نے کہا آپ 12 دن ایران رہ کے. میں 45 دن کے لیے ابھی ایران گیا تھا، اور میشا کے قتل سے 2 دن پہلے میں نے ویزا لیا، اور میں نے کہا میں بائی روڈ جاؤں گا. اور اس 83 کے بعد میں کچھ 6 دفعہ ایران جا چکا ہوں. لیکن میں اپنا وہی بات جیسے خالد صاحب نے کہا کہ میں سفر کسی انٹلیکچوئل لرننگ کے لیے کرتا ہوں. تو میں نے وہ ایران دیکھنا تھا کہ انقلاب کہاں پہنچا. اچھا جب میشا قتل ہو گئی، میں یقیناً کوئی کتاب ہی لکھنا چاہوں گا نا، میں رپورٹر تو نہیں ہوں کہ میں خبر دے دوں. تو میں نے فیصلہ کیا اب تو ایران لازمی جاؤں گا. مجھے بڑے دوستوں نے کہا ایران نہ جاؤ، ایران نہ جاؤ. میں نے کہا ابھی تو جانا ہے. خیر میں نے اپنی حکومت والے فارن سیکرٹری میرے دوست تھے ان کو اطلاع کر دی کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے وہ حجا جیسے تو مجھے چھڑا لینا. خیر 12 دن بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 12 دن سے زیادہ میں اب ایران نہیں رہ سکتا. جو میں ایران دیکھ کے آیا ہوں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہاں، بلکہ اس کی خبر ہی نہیں ہے ہمارے. اور وہ میں لکھوں گا بھی نہیں، بولوں گا بھی نہیں. چونکہ جو ایک تحریر لکھنا ہوتا ہے اور اخبار کی رپورٹنگ میں فرق ہے. مجھے بڑے ویلاگرز نے، دنیا کی بڑے ویلاگر نے کہا آپ ایران میں کیا دیکھ کے ہیں؟ میں کہا نہیں بتاؤں گا. میں اس کی وجہ خوف نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے
کہ میں اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. میں اس چیز کو ٹائم پر دیکھیں, میں نے پہلے کہا سینس آف ٹائمنگ پالیٹکس میں, لکھنے میں, کسی کام میں سینس آف ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. میں کہو بوائے ہیرو نہیں بننا چاہتا. میں جیسے اینکروں کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ علیحدہ داستان ہے, بڑے پاپولر ہوتے ہیں, پھر یوں دھڑام سے گرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے جی یہ تو چھتر پہ نے. تو یہ جو حضرت علی سے میں نے ایک چیز سیکھی, ان کی ایک سیئنگ ہے, یور ایگزسٹنس از بریوری, کہ آپ کا اپنے خیالات نظریات کے ساتھ وجود ہونا یہ دلیری ہے. تو میں یقیناً اسی طرح بلغاریہ گیا جیسے 2013 میں, پھر اس کے بعد 19 میں بھی گیا ہوں. 19 میں صرف ایک بلڈنگ دیکھنے کے لیے میں نے پورا بلغاریہ دیکھا, وہ بزدلداد تھی جو پہاڑی کے اوپر کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ کوارٹر, کیسے انہوں نے توڑا. ابھی 9 مہینے پہلے یورپ کے مختلف ڈونرز نے اس کا ریسٹوریشن کا پلان کیا ہے. وہ ایک ویران جگہ میں ہے اور ایک عجیب و غریب بلڈنگ تھی, شاندار تھی. اس کو نشانی کے طور پر کمیونسٹوں کو عبرت بنا کے دکھاتے, لیکن عبرت نظر نہیں نہ آتی. اس کے اندر موزیک تھے جیسے انہوں نے ڈسٹرائے کی ہیں. تو سفر نامہ نگار در حقیقت, یہ میں عرض کروں چونکہ سارے لکھنے والے ہیں, میرے سے زیادہ لائق لوگ استاد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, عظما جیسی, کہ جو سیاح ہوتا ہے وہ ہم اثر تاریخ کا مورخ ہوتا ہے. مثلا مجھے 20 سال ہو گئے ہیں ترکی میں ایک حکومت آئے, بڑے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں تمہیں پتا, مجھے پتا ہے مجھے کیا پتا ہے. یہ بھی حضرت علی کی سیئنگ ہے کہ مجھے ادراک ہے کہ مجھے کیا پتا ہے. اب یہ باتیں کریں تو یہاں ایک دم کہیں گے پتہ نہیں کس فقہ ہے, حالانکہ میرا کوئی فقہ نہیں ہے, میں تو عام سا مسلمان ہوں. تو اب ترکی میں 22 سال سے ایک حکومت ہے. میں ایسا لکھ سکتا ہوں, اتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں, اتنا کچھ لکھ سکتا ہوں کہ انبلیویبل. ایون سیور کو پہ ہی لکھ دوں 2016 کی. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی امانت ہوتی ہیں, اس کو رکھا جاتا ہے, پھر وقت کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, وہ اپ ڈیٹڈ رہتی ہیں. اب جو کمیونسٹ بلغاریہ کا میں نے حالات لکھے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریاستیں ایسے چلتی رہی ہیں. پیدائش سے مرنے تک ریاست ذمہ دار ہوتی تھی. وہاں پر خالی مرنے تک نہیں, ٹورزم کی بھی 15 دن چھٹی بھی ملتی تھی, تنخواہ بھی ملتی تھی, بچہ پیدا کرنے کی بھی چھٹی ملتی تھی, تنخواہ بھی ملتی تھی, گرجے بھی تھے, مساجد بھی تھے, مندر بھی تھے, سینیگاگ بھی تھے. ہاں ان کی کوئی لیمیٹیشن تھی. تو میں نے اپنی کتاب کے لکھنے کے ارد گرد اور سفر نامہ کیوں لکھا, یہ کتاب اتنی موٹی کیوں لکھی, کیسے لکھی, میں نے آپ کو تفصیل بتائی. یہ میرا خیال یہ کافی ہے کیونکہ زیدی صاحب کی گفتگو سے میں مستفید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے مجھے سننے کے لیے برداشت کیا, شکریہ.